ان کے بال، گیسو، منہ، زلف کا یہ عالم ہے کہ رات بھی ان کی سیاہ پن سے اپنی سیاہی لیتی ہے۔ ایک طرف تو وہ دنیا کو اپنے چہرے سے صبح ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی زلف سے، اپنے گیسو سے، اپنے بالوں سے، اپنے منہ سے رات کی تاریکی کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ آپ جیسے معزز لوگوں کو، ذی شعور لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ دنیا میں سرکار مدینہ، آقائے دو جہاں، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہستی ہے جن کے دم سے اگر وہ زمین ہے جو مردہ ہے اس کو حیات ملتی ہے، ان کے قدم اس زمین پر چلتے ہیں تو زمین کو سکون ملتا ہے، اور یہی ہستی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہ جب آسمان کی بلندیوں کی طرف سفر کرتی ہے تو آسمانی دنیا کو ان کی وجہ سے عروج ملتا ہے۔ اس موضوع کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ رات جس کی تاریکی، جس کا سیاہ پن مشہور ہے، زمین کے اندر، سمندر کے نیچے، زمینوں کے نیچے تاریکیاں ہیں، ان تاریکیوں کو تاریکی اگر ملتی ہے تو وہ آقائے دو جہاں کے منہ مبارک، بال، گیسو سے ملتی ہے، اور آسمانی دنیا پہ یہ جو روشنی پھیل جاتی ہے یہ آپ کے سونے مکھڑے کی بدولت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، تیرے سونے مکھڑے کی قسم جو آفتاب و ماہتاب کو روشنی دیتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، اور زمین کی طرف جو آپ کی گیسو کا رخ ہوتا ہے وہ اس تاریکی کا موجب بنتا ہے۔ اسی لیے میرا یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے، جس پہ میں نے اظہار کرنا ہے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اس کا موضوع منہ مبارک کا احترام، کی عزت، کی مودت، اور ہماری زندگیوں میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ہمارا ایمان، کیا ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم منہ مبارک کے ساتھ کیسی عقیدت رکھیں۔ میں آپ کو اس کی طرف لے کے جاؤں گا، اور میری باتوں کو، میری گزارشات کو اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہنوں میں جو چھوٹے چھوٹے سوال، جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوں گے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے، جو نبوت ہے، جو ان کی حکمرانی ہے، جو رحمت للعالمین ہونا ہے، اس کا ہر ذی روح سے اعلان کروانا مقصود ہے۔ اب منہ مبارک، اس کو عام لفظوں میں زلف، عام الفاظ میں بال، اور عام الفاظ میں گیسو کہا جاتا ہے۔ اب سرکار مدینہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی لمبائی کتنی تھی،
اس کا ہم موجودہ زندگی میں موازنہ اپنے ساتھ کریں تو اس طریقے سے بال رکھنا سنت میں داخل ہوں گے۔ ایک تو تاریخ کی کتابوں میں صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کا حلق کروایا ہے۔ حلق کہتے ہیں سر سے سارے بال، سارے گیسو کو اتار کے ٹنڈ کروا لینا۔ بالوں کے بغیر سر کا ہونا حلق کہلواتا ہے۔ اور ان کی تاریخ کی کتابوں سے سرکار کے بالوں کی لمبائی 3 صورتوں میں ملتی ہے۔ پہلی صورت، آپ اپنے کان کی لو کو دیکھیے گا، کان کی لو کا جو حصہ ہے نچلا، اس کے برابر سرکار نے عمومی طور پہ اپنے بال رکھے۔ پھر کان کی لو سے اپنے کندھے کا، دونوں کندھوں کو ہاتھ لگائیے گا، ان کے درمیان کسی جگہ پہ سرکار کی زلفوں کی لمبائی ہوتی تھی جب وہ اپنے بالوں کو تراشتے تھے، سنوارتے تھے۔ اور اگر وہ سرکار اپنی زندگی کے معاملات میں مصروف ہیں، جہاد میں ہیں، جنگ میں ہیں، جہاں کئی مہینے بال کٹانے کا، بالوں کو سنوارنے کا وقت نہیں ملتا، تو ان کے بال آپ کے کندھوں پہ بھی جلوہ نما ہوئے ہیں۔ ان کو اگر کانوں کی لو تک بال ہوں تو عربی میں اس کو وفرا کہتے ہیں۔ اگر کان کی لو سے گردن کے درمیان تک بال ہوں تو ان کو لمامہ کہتے ہیں۔ اور اگر گردن آپ کے کندھوں پہ اور گردن کے نیچے بال ہیں تو اس کو جمہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح بال رکھنے، حلق کو ملا کے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ اور آپ کے بال، تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں، تاریخ دانوں نے آپ کے بالوں تک کو محفوظ رکھا ہے کہ آپ کے بال کس نوعیت کے تھے، کیا ان کی ساخت تھی۔ اب دیکھا جائے تو میں آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کروں گا کہ آپ کے بال بالکل سیدھے نہیں تھے، اسٹریٹ بال نہیں تھے، نہ ان کے بال گنگریالے تھے جن کو کرلی ہیئر کہا جاتا ہے، بلکہ آپ کے بال ہمدار تھے، جن میں سمندر میں جیسے موجیں ہوتی ہیں ویسے آپ کے بال آپ کے چہرے پہ اپنے جلوے دکھا رہے ہوتے تھے۔ اور تاریخ نے آپ کے بال ایسے لکھے ہیں کہ آپ کے چہرہ انور پہ، آپ کے سر پہ جو بال تھے وہ کالے سیاہ تھے، اور آپ کی ریش مبارک بھی سیاہ تھی، لیکن ان میں کچھ سفید بال تھے۔ تاریخ دانوں نے آپ کی ریش مبارک اور سر کے اوپر جو سفید بال ہیں ان کی تعداد تک بتا دی ہے۔ یہ روایت حضرت انس بن مالک سے میں آپ کو روایت سنانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے اور میرے آقا، جن پہ آپ کے اور میرے ماں باپ قربان ہوں، ان کی داڑھی اور سر کے بالوں میں سفید بالوں کی تعداد 15 سے 20 تھی۔ ایک اور صحابی سے روایت ہے کہ ایک دن سرکار، آپ سارے تصور کی دنیا میں چلے جائیں،
اپنے آنگن میں بیٹھے ہیں، سرخ لباس اوڑا ہوا ہے، سیاہ گیسو بال جو انہوں نے غسل لے کے اپنے بال کھولے ہوئے ہیں، کالی کملی اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے جب غور کیا کہ اس بکھڑے کو، اس ہستی کو آقا اللہ تعالی نے اپنے دستے قدرت سے کامل بنایا ہے، ان جیسا حسین نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، تو میں جب ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، اس کائنات میں پھیلی ہوئی جل ترنگیوں کو دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں سورج کی آفتابی کرنیں، چاند کی چاندنی اس مکھڑے کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، اس جیسا حسین تو دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اور میرا دھیان ان کے بالوں پہ ہی چلا گیا کہ ان بالوں سے یہ جو اندھیرا ہے یہ بھی چاندنی لے رہا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، جب حجۃ الوداع کا وقت آیا، 10 ہجری 10 ذی الحج، قربانی مینا میں کی، جمرات کو پتھر مار کے سرکار فارغ ہوئے، مینا میں قربانی کر چکے، تو حجام کو بلایا گیا، اور تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ آخری حج پہ جو صحابہ کرام کا اجتماع تھا، جنہوں نے سرکار کو ایمان کی حالت میں ان نظروں سے دیکھا تھا، تو ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے برابر ہے۔ حجام کو بلایا گیا، اور حجام نے سرکار، آپ کو پتہ ہے حج میں سنت ہے حلق کروانا، سرکار نے کہا میرا حلق کرو۔ پہلے حجام نے داہنی سائڈ سے، داہنی طرف سے بال کاٹے ہیں، سرکار نے آواز دی ایک صحابی کو، انہیں بلایا گیا، ان کو کہتے ہیں یہ میرے جو بال ہیں، جو منہ مبارک ہے، جو گیسو ہیں، ان کو اس طرف کی جماعت میں بانٹ دو، تقسیم کر دو۔ دوسری طرف کے بال جب بائیں طرف سے کاٹے گئے، دوبارہ آواز اسی صحابی کو دی گئی۔ تاریخ کی کتابیں اس صحابی کا نام ابو الفضل مہاجر کے نام سے لکھتی ہیں۔ کہا گیا یہ بال میری اس طرف کی جماعت میں بانٹ دو۔ اب آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ زلفوں والے بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اپنے ہاتھوں کو، کیونکہ ان کے بال ان کے پورے سر پہ احاطہ کیے ہوئے تھے، ایک رف سے ایسٹیمیشن لگا لیں، اندازہ کر لیں کہ کالے بال کم از کم 1,00,000 کی تعداد تک ہوں گے، کم از کم۔ جب حل کیا گیا، ان صحابہ میں بانٹ دیے گئے، تو وہ صحابہ اس منہ مبارک کو، ان کی نسلیں اس منہ مبارک کو محفوظ رکھنے کا وجہ بن گئی۔ اب اس منہ مبارک کی صحابہ کو دینے کے وقت اس صحابی کو بلانے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی، یا ان بالوں کو صحابہ میں بانٹنے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے جو لاسٹ وقت آئے گا، آخری حج کے بعد اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا، قرآن حکمت فرقان حکیم کی آیات بینیات طاری ہو چکی، نازل ہو چکی، حق نے اپنا فیصلہ کر دیا، اس دنیا سے میں نے رخصت ہونا ہے۔ تو جس صحابی کو بلایا گیا، اس صحابی نے میری قبر کو کھودنا ہے،
اس کے ذریعے بالوں کو سونپا گیا کہ کچھ بال میری قبر میں بھی رکھ دینا، منہ مبارک۔ باقی صحابہ کو کیوں دیا گیا؟ اب منہ مبارک کی ایک خاصیت ہے کہ یہ جیسے کلیاں نہیں پھونڈ پڑتی، یہ بال ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، چار سے پانچ ایک گچھا بن سکتے ہیں، ان کی لمبائی بھی بڑھتی ہے، یہ ایک زندہ وجود بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان بالوں میں ایسی حیثیت رکھی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے اس وقت میں کہ وہ تو 1,00,000 بال تھے، وہ بال تو دنیا سے ختم ہو جانے چاہیے تھے، جبکہ ابھی آپ کو پتا ہے پرسوں آپ لوگوں نے گریوال میں منہ مبارک کی زیارت کروائی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ منہ مبارک، بال، گیسو جو 1,00,000 تو تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہیں، وہ کم ہو تو گئے ہیں لیکن دنیا میں موجود ضرور ہے، تو جو بال زیادہ تھے وہ کدھر گئے ہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ 1,00,000 صحیح بخاری کی حدیثوں میں ہمیں اس کے حوالے ملتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بانٹ دیا گیا تاکہ وہ میرے بالوں سے، میرے منہ مبارک سے رحمت لیں، شفاعت لیں، اپنی زندگیوں میں آسانی کریں، اور اگر شکست ہونے لگے تو فتح کی طرف وہ آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اور آنے والے وقتوں میں جو امت بچ جائے گی، ان کے دلوں میں اگر ایمان ہوگا تو میرے بالوں کو دیکھ کے ہدایت لیں گے۔ آپ اس کو دیکھیں گے مودت آئے گی، آپ اس کو دیکھیں گے احترام آئے گا، آپ اس کو دیکھیں گے آپ کے دل میں ایمان تازہ ہوگا، اور کسی نہ کسی بہانے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ مشائخ نے، علماء کرام نے، صحابہ کرام نے ان بالوں کو جو تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے اپنا صرف اپنے ساتھ رکھا، اس سے ہدایت لی، اس سے شفا لی، بلکہ جب قبر میں جانے کا وقت آیا تو وصیت کر گئے کہ میرے ساتھ ان بالوں کو قبر میں اتار دینا۔ کبھی کسی نے اپنی آنکھوں میں رکھنے کا کہا، کسی نے زبان کے نیچے رکھنے کا کہا، کسی نے اپنے کفن میں رکھنے کا کہا۔ تو وہ لوگ ایمان کو جانتے تھے، اسلام کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بدعت نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے یہ شفاعت ہی ہے، اور ان بالوں نے مجھے 4 چاند لگانے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے انس بن مالک کی مثال دی، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو ایک صحابی حضرت صابر ہے، ان کو وہ وصیت کر جاتے ہیں میرے کفن میں ان گیسوں کو، ان منہ مبارک کو میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اور تاریخ نے لکھا ہے جب ان کو دفن کیا گیا تو منہ مبارک ان کی آنکھوں میں رکھ کے ان کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ خلیفہ پنجم جو اپنے تقوی کے لحاظ سے بڑے مشہور ہیں، جن کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز ہے، جو اپنے وقت کے بڑے زیادہ امیر آدمی تھے، لیکن جب حکمرانی ملی، خلافت ملی تو ایک جوڑے پہ گزارا کر کے دکھایا۔ ان کے پاس سرکار مدینہ، آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور کچھ منہ مبارک گیسو تھے۔ جب آخری وقت آیا تو گھر والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے محل والوں کو وصیت کر گئے کہ میرے کفن میں ان گیسوں کو، اس منہ مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا، اور ناخن بھی جو سرکار کے ہیں ان کو میرے ساتھ دفن کرنا۔ امیر معاویہ رحمت اللہ علیہ
रज़ी ताला अन्हो का नाम भी आपने सुना है। उनके पास भी कुछ गैसू थे, उन्होंने भी वसीयत की और उनके कफन में भी इस मुँह मुबारक को शफात के लिए रखा गया। यानी मुँह मुबारक का एक पहलू ये है कि ये शफात का मौजब बनते हैं, हमारी सिफारिश करते हैं, हमें बेहतरी की तरफ लाते हैं और अगले जहां की मनाज़िल आसान होती है। इन मुँह मुबारक, इन गैसों को सरकार ने तराशना, संवारना, उसकी तरफ भी रहनुमाई फरमाई। सरकार की ये सुन्नत थी कि अपने बालों को कंघी करते थे और आईना उनके पास होता था जिस पे आप लोग अपना अक्स देख सकते हैं। लेकिन रोजाना वो अपने बालों को नहीं थे तराशते, कभी कभी जरूरतन, लेकिन इन बालों की तेल करना, कंघी करना, संवारना तारीख की किताबों से साबित है। सफाई सुथराई को पसंद फरमाया गया है। एक जमात कहते हैं मस्जिद नबी में आपके और मेरे आका जलवा नुमा है, और एक जमात दूर दराज के इलाकों से सफर करके आती है तो उनके कुछ रिश्तेदार मदीना में रहाइश पजीर हैं, तो जमात के आधे लोग गंदी हालत में रेत से प्रांगदा मट्टी में अटे हुए, बाल अल्ट पल्ट हालत में संवारे हुए नहीं, वो डायरेक्ट सरकार की बारगाह में आ जाते हैं। तो नबी पाक से उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारे अलावा भी कुछ लोग हैं? क्या जवाब देते हैं? हाँ, हमारे सरदार और कुछ लोग मदीना में अपने रिश्तेदारों की तरफ गए हैं ताकि गुस्ल ले सकें, अपने बालों को संवार सकें, नए कपड़े पहन सकें और गैसों को संवार के आपके हजूर में हाजिरी दे सकें। तो फरमाया क्या ये बेहतर नहीं था तुम भी उनके साथ आते? यानी सरकार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदगी को पसंद नहीं फरमाया। बालों को तराशना, बालों को संवारना, बालों में तेल डालना, बालों में कंघी करना, बालों को आईने में देखना, ये सुन्नत है। और इसी वजह आपने कई आलम कराम देखे होंगे, उलमा कराम देखे होंगे जो आईना अपने पास रखते हैं ताकि अपना अक्स को देख सके। ये मुँह मुबारक संवारने के लिए सरकार कभी खुद संवारते थे। हजरत आयशा सदीका जो महबूबे कायनात हैं, अल्लाह के महबूब कौन? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा कौन? दिल लगी करने वाली कौन? दिल जोई करने वाली कौन? आपकी और मेरी माँ हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा। वो फरमाती हैं कभी तो सरकार अपने गैसों को खुद संभाल लेते थे और कभी मेरी गोद में अपना सर रखते और मैं उनके गैसों को संभालती थी। आपके कुछ गैसू हजरत मैमूना के पास मिलते हैं तारीख की किताबों में, और उनमें से कुछ बाल उन्होंने हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाए। ये वो उम्मुल मुमिनीन है जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाई है। अब हजरत उम्मे सलमा वो मुँह मुबारक को संभालने का तरीका बता रही हैं कि उसके साथ आपने अकीदत कैसे करनी है और घर में कैसे रखना है। उस मुँह मुबारक की लेंथ, लंबाई मैंने आपको बता दिया, या वो गर्दन तक, या कान की लो से शोल्डर के दरमियान, कंधे के दरमियान तक, या कुछ जुल्फें कंधे पे हो सकती हैं। उसको उन्होंने चांदी के वर्क के ऊपर और चांदी की डिबिया में संभाल के रखा। कहते हैं मदीना में अगर कोई सहाबी, कोई फर्द बीमार हो जाता था तो शफा के लिए वो उम्मुल मुमिनीन के पास आता था, पानी लाया जाता था, पानी में वो उस मुँह मुबारक वाली डिबिया को फेरती थी,
مریض کو پانی پلایا جاتا تھا تو اس کو منہ مبارک کی برکت سے شفا مل جاتی تھی. یہ ہوگی شفا والی بات کہ منہ مبارک سے شفا بھی ثابت ہو گئی. اور ان منہ مبارک کا بڑھنا 1 سے 2, 2 سے 3, 2-3 سالوں میں یہ اپنی گروتھ کر لیتے ہیں. یہ آپ نے سری نگر میں حضرت بل کا مزار ہے، شاید آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہو. وہاں پہ خارجیوں نے ظلم کیے اور اس کا ظلم کی وجہ اس منہ مبارک کی کرامت سے مسلمانوں کو دور کرنا تھا. کہا جاتا ہے اس مسجد میں جب نماز جمعہ ادا کیا جاتا تھا، جمعے کے بعد اگر درود شریف پڑھا جاتا تھا تو اس درود شریف پہ وہ منہ مبارک لبیک کہتے ہوئے حرکت کرتے تھے. یہ شفا کی. پھر آپ لوگوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا. ان کے والد شاہ عبد الرحیم رقم تراز ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دفعہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ مجھے جان کے لالے پڑ گئے. خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. مجھے میرے والد کہہ گئے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. جب وہ تشریف لائیں انہوں نے اشارہ بھی کیا اس طرف سے آنا ہے. جس طرف انہوں نے اشارہ کیا اس طرف میرے قدم مبارک تھے. میں نے ان کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے احتراماً اپنا رخ چینج کر لیا، رخ پھیر لیا تاکہ میرا چہرہ ان کی طرف ہو جائے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں میرے پاس آئے ہیں تو انہوں نے مجھے بیٹا کہہ کے بلایا. بیٹا آپ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں وہ فکرے کی لذت، فکرے کی حلاوت ایسی تھی کہ میں اسی وقت شفا یاب ہو گیا. انہوں نے مجھ کو گود میں لیا ہے، ان کی زلفیں میرے چہرے پہ آئی ہیں، داڑھی مبارک نے میرے چہرے کو مس کیا ہے. اور اس پوز میں میرے ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ میرے آنکھوں آنسو کی لڑی لگ گئی ہے اور انہوں نے جو جوڑا پہنا ہوا ہے اس پہ میرے آنسو کے رہے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں تمہیں ہم اپنے منہ مبارک دے کے جا رہے ہیں اور تم عمر ہجر پاؤ گے، یعنی تمہاری عمر زیادہ ہوگی. اب کہتے ہیں میں اٹھا ہوں، شفا یاب ہو گیا ہوں، تو منہ مبارک کی تلاش کی ہے، منہ مبارک نہیں ملا. جبکہ خواب میں اشارہ ہے منہ مبارک دے کے جائیں گے. اب کہتے ہیں پھر خواب میں زیارت ہوئی کہ ہم نے تمہارے تکیے کے نیچے منہ مبارک رکھ دی. انہوں نے جب تکیہ دیکھا تو اس کے نیچے منہ مبارک موجود تھا. یعنی منہ مبارک سے شفا ملنا بھی تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے. اس کی لمبائی میں نے آپ کو بتائی، اس سے شفا بتائی، اس سے بتائی کہ ہم کیسے احترام کر سکتے ہیں. اور خالد بن ولید کا نام کس نے نہیں سنا؟ وہ اپنی جو ٹوپی ہے اس کے اندر منہ مبارک کو انہوں نے سلایا ہوا تھا. ان کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اللہ کا شیر ہیں یہ. ان کے لیے لقب ہے سیف اللہ، جنہوں نے تلواریں توڑ دی ہیں. ایک جنگ رومیوں سے چھڑ گئی، 10,000 30,000 پہ لڑائی ہو رہی ہے. کہا گیا خالد بن ولید کو شکست ہونے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ابو عبیدہ بن جراح کو آتے ہیں، اے مدینہ کے حاکم، ادھر اللہ کا شیر مرگے میں ہے، خطرے میں ہے، ادھر سے فوج تیار کرو، اس کی مدد کے لیے جاؤ. کہتے ہیں اعلان کرا دیا گیا، منادی کرا دی گئی. سارے صحابہ کرام خالد بن ولید کی خدمت کے لیے، مدد کے لیے جاتے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور سوار جا رہا ہے، وہ سوار برقعے میں ہے، نقاب پوش ہے. تو عبیدہ بن جراح خیال کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ جاسوس ہو، تو انہوں نے کچھ صحابہ کو بھیجا اس کا پیچھا کریں. انہوں نے اس کو پکڑ کے لایا تو انہوں نے پردے میں کہا میرا نام ام تمیم ہے اور میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہوں. اب دیکھیں زوجہ کا کیا مقام ہے.
کہ خاوند اگر مشکل میں ہے تو وہ مدینہ سے روم میں لڑنے کے لیے جا رہی ہے، کہتی ہے آپ نے جب اعلان کیا کہ اللہ کا شیر خطرے میں ہے تو میں نے اس کی وجہ جاننی چاہیے کہ اللہ کا شیر تو کبھی خطرے میں نہیں ہوا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دفعہ جاتے ہوئے وہ اپنی ٹوپی گھر بھول گئی، تو میں روم میں جو جنگ ہے جنگ یرموک اس میں یہ کیپ ان کو دینے جا رہی ہوں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جب منہ مبارک والی کیپ ان کے سر مبارک پہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے۔ وہ پہنچی ہے، میدان میں بھی انہوں نے نیزہ بازی تلوار بازی کی ہے، اور جب خالد بن ولید ان کی بہادری سے متاثر ہو کے آتی ہیں تو کہتی ہیں، انہوں نے ہلکا سا نقاب اٹھا کے آتا، میں آپ کی بیوی ام تمیم مجھے کیپ دینے آ، اور اس کے بعد خالد بن ولید نے نستورہ کو بھی شکست دی اور جو ان کا سپہ سالار تھا اس کو بھی شکست دی۔ یہ منہ مبارک سے عقیدت، احترام، مودت، کیونکہ نسبت اس کی اس ہستی سے ہے جو والضحیٰ بھی ہے واللیل اذا یغشیٰ بھی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، زمین پہ ہو تو زمین کو سکون ملتا ہے، آسمانی دنیا پہ ہو تو آسمان کو روج ملتا ہے۔ یہ منہ مبارک جو آپ غریب وال کی سوسائٹی میں آنے والا ہے، اس سے اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں ایمان کی تازگی لانے کے لیے اس عقیدت سے کہ اس سے مجھے دیکھنے سے شفا ملے گی، میرے ایمان میں بڑھوتری آئے گی، قبر میں اگر اس کی امیجینیشن میں تصور لے کے جاؤں گا تو میری شفاعت ہوگی اور زندگی کے کسی میدان میں مجھے شکست نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اس مبارک کی زیارت کیجئے گا، کیونکہ اس کی نسبت اس ہستی سے ہے جس کے نام کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ نے اپنے علاوہ کچھ حاصل حاص بندوں کو، مقربین کو عطا کیا ہے۔ ان میں جو آپ کے حاصل حاص لوگ ہیں وہ لکھتے ہیں الف اللہ، لام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ سے تعلق آپ کا بات نہیں بن رہی، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تب بھی دل پہ چوٹ نہیں پڑی تو رحمت والے آقا کے در پہ جا کے دیکھو تو ترتیب الٹ ہو جائے گی۔ محمد سے شروع ہو، کتاب سے بھی فیض لو، لام سے القرآن الحکیم بھی بنتا ہے، حکمت والی کتاب سے بھی رہنمائی لو تو پھر اللہ سے رشتہ جوڑو، کیونکہ آسمانی دنیا سے ندا اٹھتی ہے لا الہ الا اللہ ہو، اور زمین سے آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ، تو ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اس بات کو اپنے دل پہ طاری کر کے اس منہ مبارک کی زیارت کیجئے گا، دلوں پہ بھی تراوی آئے گی، زندگی بھی آسان ہوگی اور ایمانی حلاوت بھی پڑے گی۔